بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج انگلش گرامر کا میں دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پیارے طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الفابیٹ، جسے آپ اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں۔ الفابیٹ اصل میں ہر زبان کے حروف ہر مختلف زبانوں کے ہوتے ہیں اور ہر زبان میں لازمی ہوتے ہیں۔ ہندی کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، چائنیز کے بھی ہیں، عربی کی بھی ہیں، پنجابی کے بھی ہیں۔ انہی الفابیٹ کی مدد سے ہم لوگ جو ہے آگے ورڈ بناتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو پہلے پڑھاتے ہیں الف آ با تا، ایسے اردو پڑھاتے ہیں تو الف ب پ ت، ایسے مختلف زبانوں کے ہوتے ہیں، ان کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں۔ اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ an alphabet is a set of letters or symbols arranged in a fixed order used for making language sound in writing۔ الفابیٹ کیا ہے؟ سیٹ آف لیٹر ہے، یہ سمبلز کا سیٹ ہے جو ارینج کیا جاتا ہے ایک فکس آرڈر میں، یوز فار میکنگ لینگویج ساؤنڈ ان رائٹنگ۔ جو ہم لوگ ورڈ جو لوگ بولتے ہیں اس کے میں لکھنا ہوتا ہے تو الفابیٹ کی وجہ سے لکھتے ہیں۔ ایک حروف تہجی ایک مقررہ ترتیب میں ترتیب کیے گئے حروف یا علامتوں کا ایک مجموعہ ہے جو زبان کی آواز کو تحریری شکل میں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے کہ الفابیٹ اور لیٹرز میں کیا فرق ہے۔ یہ میں جب لیٹرز آپ کو بتاؤں گا اس کے اگلے حصے میں تو پتہ چل جائے گا کہ الفابیٹ جو ہوتے ہیں اس میں اس زبان کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے تمام حروف تہجی آ جاتے ہیں۔ مثلا انگلش ہے، انگلش کے الفابیٹ 26 الفابیٹ ہیں، اے بی سی ڈی سو آن زیڈ پہ آگے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ان میں سے یہ پورا سیٹ ہے 26 لیٹرز کا ایک سیٹ ہے جسے ہم الفابیٹ کہتے ہیں، لیکن جب ان میں سے ہم چند ایک نکال لیں، میرا نام ہے علی، میں اس میں سے اے ایل آئی نکال لوں تو یہ الفابیٹ نہیں کرائیں گے۔ میں نے الفابیٹ کے سیٹ میں سے 3 لیٹرز نکالے ہیں، پھر یہ لیٹرز کرائیں گے۔ 3 لیٹرز نکالے جس کی وجہ سے میں اپنا نام اے ایل آئی علی لکھا ہے۔ ہم لکھتے ہیں پاکستان، پی اے کے آئی ایس ٹی اے این، پاکستان۔ تو ہم جتنے بھی لیٹر ہم نے اس میں استعمال کیے ہیں اس سے یہ الفابیٹ نہیں کرائیں گے، تو یہ لیٹرز کہلائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ورڈ الفابیٹ آیا کہاں سے ہے۔ الفابیٹ جو ہے یہ بھی گریک لینگویج سے آیا ہے۔ انگلش جو گریک لینگویج ہے اس کے جو پہلے الفابیٹ ہے اس کا نام ہے الفا اینڈ بیٹا، اسی کی وجہ سے ہم نے الفا اے ایل پی اے کے الفا اینڈ بی ای ٹی بیٹا بنا کے تو اس کے بعد اس کو اکٹھا کر کے ہم نے اس کا نام رکھ دیا الفابیٹ۔ اور یہ کسی بھی زبان کو لکھنے کے لیے جو اس کی جب بولتے ہیں جو اس کی وائس یا ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو بنانے میں مدد دیتے ہیں، اس کو پراپر طریقے سے پروناؤنس کرنے میں بولنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ الفابیٹ ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم لکھنا سیکھتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انگلش الفابیٹ کیا ہے یہ نیچے میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں۔ انگلش الفابیٹ مینس گروپ آف لیٹرز اور سمبلز۔ سمبلز کسے کہتے ہیں؟ یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ پرانے دور میں جائیں، کوئی ویڈیو دیکھیں، گوگل سرچ کریں تو بہت عرصہ پہلے قبل مسیح فرعون کے دور میں وہ کچھ جانوروں کے، کچھ پتھروں کے، کچھ اور سمبلز کو الفابیٹ کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اس سے وہ لکھتے تھے، یہ کیسے لکھتے ہوں گے تو وہی اس دور کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ سمبلز اب ہمارے اب انگلش ہے، انگلش کے الفابیٹ اے سے زیڈ تک ہے، ایک فکس آرڈر میں ہے۔ آپ ان کو جب بھی الفابیٹ کو لکھیں گے تو پہلے اے لکھیں گے، پھر بی، پھر سی، پھر ڈی، ایسے چلتے چلتے اینڈ زیڈ پہ آگے ختم کر دیں گے۔ تو یہ ایک آرڈر ہے۔ جب آپ الفابیٹ لکھیں گے تو الفابیٹ میں آپ بی کو شروع میں نہیں لکھ سکتے، شروع میں اے ہی آئے گا اور ایک کے بعد بی ہی آئے گا، سی نہیں آئے گا، اور اینڈ پہ زیڈ ہی آئے گا۔ یہ جو آرڈر ہے اس آرڈر میں ہم لکھتے ہیں، یہ فکسڈ آرڈر ہے، اس کو کہتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر۔ A to Z presented in a fixed order which is called alphabetical order۔ یہ ایک alphabetical order ہے، اسی میں آپ الفابیٹ کو لکھتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات کہ الفابیٹ ایک سنگل ورڈ ہے، سنگل ناؤن ہے، کیونکہ الفابیٹس نہیں ہے۔ الفابیٹس اور الفابیٹ میں کیا فرق ہے؟
اب جیسے میں ہوں، اگر مجھے عربی بھی آتی ہے اور اردو بھی آتی ہے، مجھے اردو کے بھی الفابیٹ میں نے پڑھے ہوئے ہیں اور عربی کے بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی نو 2 الفابیٹس. اب میں الفابیٹس یوز کروں گا کیونکہ اردو کے علیحدہ حروف ترجیح ہے، یہ الفابیٹ ہے، اور عربی کے علیحدہ ہے. اگر مجھے انگلش، اردو، فرنچ یا عربی کے آتے ہیں تو میں تب کہوں گا آئی نو 3 الفابیٹس. تو میں پھر تب پلورل ورڈ الفابیٹس یوز کروں گا، الفابیٹ نہیں کروں گا. ایک زبان جو ہے بات کریں گے تو وہ الفابیٹ ہی کہلائے گی، الفابیٹس نہیں کہلائے گی. تو یہ میں ذرا پیچھے ہوتا ہوں، آپ اس کی تھوڑی سی اسکرین شاٹ لے لیں اور دیکھ لیں. ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے انگلش الفابیٹ کی. انگلش الفابیٹ جو ہے جو 26 ہوتے ہیں، اے سے زیڈ تک ہوتے ہیں. یہ کنسسٹ ہوتے ہیں، مشتمل ہوتے ہیں واول اور کانسوننٹ پہ. ویسے تو یہ سیمی واولز بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بعد میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. ابھی آپ یہ یاد رکھ لیں کہ انگلش الفابیٹ کو ہم 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ کانسوننٹ، کچھ واولز. یہ ٹوٹل انگلش الفابیٹ جو ہے سیٹ آف الفابیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ. اس میں سے ہم اے ای آئی او یو ان کو واولز کہتے ہیں. واولز لفظ غلط ہے، واولز بولنا چاہیے، واولز ہے یہ جب آپ منہ سے آپ کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو آپ کی زبان جو ہے، دونوں دانت جو ٹیتھ ہیں یہ بھی آپ میں ٹچ نہیں ہوتے اور زبان بھی آپ کے جبڑے کو ٹچ نہیں کرتی. جیسے اے ای آئی او یو اب بول کے دیکھ لیں. باقی کانسوننٹ ہے، واولز کو اردو میں حروف علت کہا جاتا ہے اور کانسوننٹس کو حروف صحیح کہا جاتا ہے، حروف صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ اے ای آئی او یو کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ کے کانسوننٹ کراتے ہیں. اب دیکھیں لیٹرز کیا ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایکچولی یہ لیٹرز ہی ہے، لیکن اب اس سیٹ میں سے اگر آپ کوئی ایک الفابیٹ بھی یہ الفابیٹ کا سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اے سے لے کے زیڈ تک یہ سارے الفابیٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر آپ ایل کو فار ایگزامپل میں ایل کو ریز کر دیتا ہوں، اب یہ الفابیٹ نہیں کرائے گا، اب یہ کرائے گا لیٹرز. اب یہ لیٹر ہو جائے گا، اب یہ سیٹ آف الفابیٹ نہیں ہوگا. اب میں جب دوبارہ ایل لکھوں گا اب یہ دوبارہ پورا الفابیٹ بن جائے گا. تو لیٹر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ لیٹر از دی اسمالسٹ اینڈ دی سنگل یونٹ. لیٹر جو ہے وہ الفابیٹ کا ایک سب سے چھوٹا یونٹ، سب سے چھوٹی اکائی. سنگل اکائی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی اکائی بھی ہو سکتی ہے، سچ ایز اے بی یا سی. اب جیسے میں نے کہا کہ میرا نام ہے علی، یہ الفابیٹ میں 3 نکالتا ہوں ورڈ. دیکھیں یہاں میں لکھتا ہوں اے نکال لیا، پھر میں نے ایل نکال لیا، پھر میں نے آئی نکال لیا. ٹھیک ہے جی، یہ آئی نکال لیا. اب آپ کہیں گے کہ میرے نام کے سپیلنگ میں، علی کے نام کے سپیلنگ میں 3 لیٹرز یوز ہوئے ہیں، 3 الفابیٹ نہیں یوز ہوئے. اب اسے کہیں گے 3 لیٹرز یوز ہوئے ہیں. میں نے اپنا نام لکھا علی تو اس میں 3 لیٹرز یوز ہوئے ہیں، اے ایل اور آئی. ٹھیک ہے جی، اور یہی لیٹرز ہوتے ہیں. اور لیٹرز جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں، جب تک ہم ایک پراپر آرڈر میں ان کو نہیں ارینج کریں گے تو یہ معنی نہیں دیتے. پراپر آرڈر میں آپ انہیں ارینج کریں گے تو معنی دیں گے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک لیٹر اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لیٹر یا لیٹرز نہ جوڑے جائیں. جیسے سی اے آر 2 لیٹرز ہیں، الگ الگ ان کا کوئی میننگ نہیں ہے. سی کا الگ میننگ کوئی نہیں ہے، اے کا الگ میننگ کوئی نہیں ہے، آر کا الگ میننگ کوئی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ ان کو ترتیب سے اکٹھا لکھیں، پہلے لکھے سی، پھر لکھے اے، پھر لکھے آر، تو یہ بن جاتا ہے کار. اس کا مطلب ہے گاڑی یا کار. فوراً آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا، آپ کے ذہن میں ایک مفہوم آ گیا آر. اب ایسے ہی یہاں سے میں اے اٹھاؤں اور یہاں سے میں ایم اٹھاؤں تو خالی اے کا مطلب کچھ نہیں ہے، خالی ایم کا مطلب کچھ نہیں ہے. یہ صرف 2 لیٹر ہے، اے ہے. اے کا تو خالی ایزا خیر مطلب ہوتا ہوا آپ کو آگے بتا دوں گا، لیکن جب ان کو میں جوڑ دوں گا، اکٹھے لکھ دوں گا تو یہ ایک لیٹر، یہ ایک ورڈ بن گیا. 2 لیٹرز کو ملا کے ہم نے کمبائن کیا ایک آرڈر میں تو ایک ورڈ بن گیا جس کے معنی ہوتے ہیں اردو میں منہ.
میں ہوں، آئی ایم اے مین، میں ایک آدمی ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک کھلاڑی ہوں، آئی ایم اے پلیئر. تو یہ ہم نے ان کو دو لیٹرز کو جب جوڑا اس ترتیب سے تو یہ بن گیا. اچھا ایک اور ملنے کی بات آپ کو بتا دوں یہاں پہ کہ دو لیٹر ایسے ہیں جو اگر اکیلے بھی ہیں تو وہ فل میننگ دیتے ہیں. غور سے میری بات سنیے گا، دو انگلش کے لیٹرز ایسے ہیں جو اکیلے بھی ہیں تو وہ میننگ اپنے دیتے ہیں. جو بھی بچے 5ویں سے لے کر اوپر پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے، ایک آئی اور ایک اے. آئی کا مطلب ہوتا ہے میں، اگر اکیلا آئی بھی آئے، یہ جملے کے شروع میں آئے، جملے کے درمیان میں، اس کو ہم اگر اکیلا یوز کر رہے ہیں تو یہ کیپٹل یعنی بڑا ہی لکھا جائے گا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا، پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کیپٹل کیا ہوتے ہیں اور اسمال کیا ہوتے ہیں. یہ کیپٹل ہی لکھا جائے گا. آج جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک یا کوئی ایک. یہ بھی اکیلا ہے تو اس کا مطلب ہے یعنی دو ہی لیٹر ایسے ہیں، ایک آئی اور ایک آ یا اے. اسے کبھی آ بھی پڑھتے ہیں کبھی اے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آ پڑھتے ہیں تو یہ میننگ دیتا ہے. اس آ کا مطلب ہوتا ہے ایک اور آئی کا مطلب ہوتا ہے میں. لہٰذا یہ صرف دو ہی ایسے لیٹرز ہیں الفابیٹ کے سیٹ میں سے جو علیحدہ بھی ہو تو میننگ دیتے ہیں. اچھا کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو استعمال ہوتے ہیں لیکن جب ہم بولتے ہیں پروناؤنس جب کرتے ہیں ورڈ کو تو اس میں استعمال نہیں ہوتے. جیسے دیکھیں نائف، نائف انگلش میں کہتے ہیں چاقو کو، اس کے اسپیلنگ ہے کے این آئی ایف، نائف. اب اس میں آپ غور کریں کہ شروع میں کیا آیا ہے تو اصولی طور پہ یہ کنائف، لیکن یہ کنائف نہیں بولا جاتا، یہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. کہ جب ہم لکھنے میں تو کہ لکھیں گے لیکن جب بولیں گے تو ہم بولیں گے نائف. اسی طرح ناؤ، کے این او ڈبلیو، ناؤ، اس سے ہوتا ہے اب، یعنی اس وقت. اب میں جو بات کروں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اب، اردو میں کہتے ہیں اب. اب آپ غور کریں اس کا بھی کے نہیں بولا جاتا، اگر اس کا کے بولا جائے تو کراؤ بن جائے گا. اسی طرح کافی ورڈ ہے. اب ویڈنسڈے میں یہ غلط ورڈ ہے، وینسڈے، ڈبلیو کو ہم ڈی کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، وینسڈے تو وہ اس کا مطلب جس کا ہوتا ہے بدھ کا دن، بدھ کا دن. تو وینسڈے تو وہ اس میں ڈی سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور اس کو آپ پڑھیے گا دوبارہ، یہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی. تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ہم اور ڈیٹیل میں آگے جائیں گے. شکریہ، اللہ حافظ.